حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نویت سنت الاعتکاف. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. جانے جنا ہے دشتے مدینہ تیری بہار، جانے جنا ہے دشتے مدینہ تیری بہار. بلبل نہ جائے
گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل نہ جائے گی کبھی رخ گلزار کی طرف، اور موسیقا دیکھتی ہے بہاریں بہشت کی، موسیقا دیکھتی ہے بہاریں بہشت کی، جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف، جس کی نگاہ ہے تیرے رخسار کی طرف، گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہگار کی طرف، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف۔ منقبت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کی چند اشعار بھی سماعت کر لیں۔ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو، نہیں بھولی ہے
دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے ہم ان کی مدح گوئی داخلے سنت نہ کیوں سمجھے نبی تعریف کرتے تھے نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ رسول اللہ کے لطف و کرم سے یہ ملا رتبہ مدد کرتا رہا ہر دم مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا کلام اللہ میں ہے تذکرہ ان کے محمد کا زمانے سے بیان ہو زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی وہ خود ایک صدیق تھے کوئی اس راز کو جانے وہ خود ایک صدیق تھے کوئی اس راز کو جانے صداقت ہی صداقت تھی صداقت ہی صداقت تھی صدا صدیق اکبر کی کمی کیسی نصیروں کے مدارج میں مراتب میں
کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں بڑی توقیر گئے نام بڑی توقیر گئے نام خدا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رافع الدرجات لمن الخوت اجلال وفاتح البرکات لمن انتصب شکر افضال والصلاة والسلام علی من مدت الیہ فصاحت رواقها وشدد به بلاغت نطاقها المبعوث بآیات الباہرۃ والحجج المنزل الیہ قرآن عربی غیر ذی عوج وعلی الحدید الدین شرف وکرم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم. بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اقص حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان شم ضیائے جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما طاعت خلفائے راشدین ایمان ما طاعت علی محمد است. آئیے اس سے پہلے کہ میں اور آپ انتہائی مبارک اور عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کی دیرینہ روایت کے مطابق سالہ سال سے منعقد کی جانے والی محفل ماہ محرم الحرام کی اس مبارک ساعتوں میں جس میں ہم داستان آل رسول اور بزبان آل رسول پر اپنی سماعتوں کو باذوق کرتے ہیں، اسی محفل میں سے دوسرے حصے کے موقع پر دوسری نشست کے موقع پر میں اور آپ اس سے پہلے کہ آنے والی گفتگو اور فضائل صدیق اکبر سے محظوظ ہو، اس سے پہلے معمول کے مطابق حسب دستور ڈوبتی نیا کو تیرا دینے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، آقاؤں کے آقا، بادشاہوں کے بادشاہ، محبوب لامکا، سیاح لامکا، کائنات کی اولین فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، شہنشاہ ذی وقار، سید ابرار و اخیار،
अंधेरी कब्र में काम आने वाले आका, आमना के लाल, जहन्नम से बचाने वाले आका, हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ की डालियाँ निछावर फरमाए पड़े, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज माह मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख गुज़र चुकी। सन 1443 का आगाज़ है और इस्लामी तारीख़ के एतबार से ये पहला ही महीना है और पहली बरकतें अल्लाह तबारक व तआला के फजल एहसान से मेरे और आपके दामनों में उतर रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अगर कभी तारीख़ का मुताला करें और इस्लामी तारीख़ के एतबार से नबी आखिरुज़्ज़मा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तारीख़ का जायज़ा लें, जो हिजरी हम लोगों के दरमियान राइज है। और अभी जैसा कि आपने समात फरमाया, सन 1443 हिजरी यानी कि ये तारीख़ बता रही है कि तारीख़ भी शुरू हुई है तो हिजरत से शुरू हुई है, तारीख़ भी शुरू हुई है तो हिजरत से शुरू हुई है, क्योंकि मशहूर कौल है और मारूफ कौल है और बेशुमार मुफक्किरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि जब हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया गया कि इस्लाम की भी तारीख़ होनी चाहिए, इस्लाम का भी कैलेंडर होना चाहिए, तो फ़ारूक आज़म ने कहा यकीनन ये बात बिल्कुल बरहक है कि इस्लाम की भी तारीख़ होनी चाहिए, इस्लाम का भी कैलेंडर होना चाहिए, इस्लाम के भी अदद शुमार किए जाने चाहिए। लेकिन इतनी बात जरूर याद रहे, इस्लाम की तारीख शुरू होगी तो वहां से शुरू होगी जहां पर सिद्दीक अकबर ने हुजूर के साथ हिजरत की थी, वहां से हिजरत का और इस्लाम की तारीख का आगाज होगा। यानी कि कितनी अहम है हिजरत की तारीख के खलीफे दुवम, गैजुल मुनाफिकीन, अमीरुल मुजाहिदीन, इमामुल मशारिक वल मगारिब और हल्लल मुश्किलात फिन नवाइब, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बाद जो जानशीन रसूल हुए हैं, उन्होंने भी सिद्दीक अकबर के मर्तबे को इतना बुलंद रखा है जैसा कि उनकी शान थी। नबी आखिरुज़्ज़मा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला जब हुजूर के शान में आप नात लिखते, नात कलम बंद फरमाते, नया नया कलाम हुजूर के पास तशरीफ लाते और अर्ज करते, या रसूलल्लाह फ़िदा का उम्मी, या रसूलल्लाह मैंने ये नया कलाम आपकी शान में लिखा है, मैंने आपकी नात लिखी है। तो हुजूर खुश हो जाते और मिंबर से नीचे तशरीफ लाते, तवज्जो फरमाइएगा, मिंबर से नीचे तशरीफ लाते और हस्सान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होने का इशारा फरमाते, हुक्म फरमाते। हजरत हस्सान मिंबर पर खड़े होकर हुजूर की शान में नातों के अंबार पेश करते, नातों के अल्फाज पेश करते और सहाबा भी उसको समात करते। ये मामला चलता रहा। आखिर एक दिन जब हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह तआला ने हुजूर की शान में लिखा हुआ नया कलाम जब हुजूर के पास पेश किया तो हुजूर ने फरमाया, हस्सान तुम रोजाना अक्सर व बेशतर मेरी शान में नात लिखते हो, कभी तुमने मेरे यार सिद्दीक की भी तुमने मनकबत लिखी है? हुजूर ने क्या फरमाया, आप उसको समझ रहे हैं? कहा कि नात तो रोजाना लाते हो, कभी मेरे दोस्त मेरे खलील सिद्दीक की भी कभी तुमने मनकबत लिखी है?
توجہ کیجئے، یعنی کہ جہاں حضور نعت سننا پسند فرماتے ہیں وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی منقبت سننا بھی پسند فرماتے ہیں. جبھی تو فرمایا نا. اور پھر اس کے بعد مصنف رزاق نے لکھا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کو کنز العمال میں شیخ ہندی نے نقل کیا کہ پھر حسان بن ثابت نے صدیق اکبر کی شان میں منقبت لکھی اور حضور کو پیش کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے اپنی نعت سن کر خوش ہوتے اس سے کہیں زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی منقبت سن کر خوش ہوئے اور مجمع پہ سختہ طاری ہو گیا. اور سن کر خوش ہی نہیں ہوئے، آگے بھی سنتے جائیے اور حوالہ نوٹ فرماتے جائیے. مصنف ابن عبد الرزاق اس کو تحریر فرماتے ہیں، کنز العمال میں اس کو تحریر فرمایا جا رہا ہے. اور ماضی قریب کا مفکر علامہ غلام رسول سعیدی نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے. خوش ہوئے اور خوش ہونے کے بعد ردائے مبارکہ، چادر مبارکہ جو حضور کے جسم پر تھی اپنے جسم سے اتار کر، اپنے کاندھے سے اتار کر حضرت حسان بن ثابت کو نظر پیش کر دی. یعنی کتنا خوش ہوئے حضور حضرت صدیق اکبر کی منقبت سن کر. کیا شان ہے صدیق اکبر کی، اور کیوں شان نہ ہو، کیوں شان نہ ہو، کیونکہ تمام صحابہ کرام کے لیے تو مشہور قول ہے اصحابک النجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیت اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے. حضور فرماتے ہیں اصحابک النجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہے. بِأَيِّهِمْ اقتدیت اہتدیتم، تم اس میں سے کسی بھی ایک کی بھی پیروی کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے. مجھے یہاں پر ایک بڑا مشہور قول یاد آ رہا ہے، تاریخ کا وہ سنہرا باب، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری اس دنیا سے ہو چکا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کی وجہ سے مدینہ منورہ کی جو تاریخ تھی لوگوں کا عجیب حال تھا، لوگ پریشانی کے معاملات میں تھے. حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ انہوں نے نیام سے تلوار باہر نکال دی تھی. من قال مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو يقتل، تو میں اس کا قتل کر دوں گا. یہ اس طریقے سے معاملات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں کئی دن لگے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ بھی ہو چکی، غسل بھی ہو چکا، سارے معاملات ہو چکے. ایسے میں گرد نواز سے ایک نوجوان، توجہ چاہوں گا، گرد نواز سے ایک جوان، دیہات کا رہنے والا ایک نوجوان مدینہ منورہ آتا ہے. وہ صحابہ کی حالت کو دیکھتا ہے کہ ایک طرف حضرت عمر رو رہے ہیں، مولا کائنات بے ہوشی کے قریب ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر کے باہر غم کی وجہ سے نہیں نکلتے، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ جب سے حضور کا وصال ہوا ہے اس وقت سے لے کر 6 مہینے تک کے وصال تک کے ایک لمحے کے لیے بھی ان کا آنسو بند نہیں ہے. اس طریقے سے معاملات ہے. مدینہ منورہ کی بستی کا عجیب ماحول ہے. وہ آنے والا جوان کہتا ہے کیا ہو گیا، لوگ کیوں اتنے پریشان ہیں، لوگ کیوں اتنے مشکل میں ہیں، لوگ کیوں اتنی الجھن کا شکار ہے. لوگوں نے کہا ہمارا بیڑا تو غرق ہو گیا، ہماری دنیا لٹ گئی، ہم تو تباہ برباد ہو گئے. کہا ہوا کیا، بتائے تو صحیح. تو کہنے والے نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ رخ والضحا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک اب ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے. اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر ہم اب نہیں دیکھ سکتے، حضور کا وصال ہو چکا ہے. اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان جب اس نے اس کلمات کو سنے تو وہ بھی اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا. وہ بھی کہنے لگا میری بھی دنیا تباہ و برباد ہو گئی، ہلاک تو میں بھی ہو گیا، میری بھی نیا ڈوب گئی. کہا بات کیا ہے، تم ہو کون؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب مجھ تک کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پہنچی، حضور کی سیرت مجھ تک کے پہنچی،
تو میں نے حضور کے واقعات سن کر حضور کی صداقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا تذکرہ سن کر، حضور کی امانت کا تذکرہ سن کر، حضور کے صادق و امین ہونے کی بات کو سن کر میں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے میں اپنے گھر سے سفر کر کے کتنی مشکلوں کے بعد میں مدینہ منورہ پہنچا۔ اب تو حضور کو دیکھنا چاہ رہا تھا، حضور سے ملاقات کرنا چاہ رہا تھا، حضور سے چند باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر روپوش ہو گئے۔ وہ آدمی بڑا ہی پریشان ہوا۔ لوگوں نے کہا رکو رکو، تھوڑا ٹھہرو، ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تدفین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی سجائی گئی ہے یا پھر نہیں سجائی گئی ہے، محل مصطفیٰ بھی تعمیر آرام کے لیے تعمیر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ یہاں پر ہمارے چند سیرت نگار بھی غلطی کر گئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں نے مٹی ڈال دی، لوگوں نے مٹی ڈال دی اور حضور کا جنازہ اٹھا۔ ارے اس کا جنازہ کیسے اٹھ سکتا ہے جو لوگوں کے جنازے کو بچانے کے لیے آیا ہو، جو لوگوں پر پڑنے والی مٹی کو روکنے کے لیے آیا ہو؟ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مٹی ڈال دی گئی یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو کہ مٹی سجا دی گئی، قبر تیار ہو گئی یہ نہ کہو، بلکہ یہ کہو آرام کے لیے محل مصطفیٰ، قصر مصطفیٰ ابھی تیار ہوا ہو ہی رہا تھا۔ تو کہا رکو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، رکو۔ وہ جوان روتے روتے کچھ تسلی ہوئی کہ چلو امید کی کچھ کرن جھاگی، کچھ حوصلے ملے، اگر کبھی مٹی نہیں سجی ہوگی تو رخ ودھا کی زیارت ہو جائے گی۔ جس کو دیکھنے کے لیے، جس کی زیارت کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا اور سفر کر کے میں مدینہ منورہ آیا، میرا مقصد ان قریب پورا ہو جائے گا۔ کچھ امید کی کرن جاگی تو صحابہ چند دوڑے گئے تو کہا کہ دیکھا کہ ابھی تدفین کے سارے معاملات پورے نہیں ہوئے ہیں، بلکہ کچھ مراحل باقی ہیں، اور لیکن کپڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر پڑ چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ارے اس کو اتنی بڑی سعادت سے، حضور کی زیارت سے محروم مت کرو، کیونکہ ایمان اس بات پر ہے، عقیدہ اس بات پر، صحابی کی تعریف بھی یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی، وتوفنا مومنا، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، فہو صحابی، تو وہ صحابی ہے۔ گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں حضور سے ملاقات کی، حضور کی زیارت کی، رخ ودھا کی زیارت کی، جس کے لیے کائنات تقسیم کی گئی، جس کے لیے کائنات بنائی گئی، کائنات کے گیسو سوارے گئے، اس نے زیارت کر دی، فہو اصحاب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی نبی میں سے ہو گیا۔ اب کہا کہ چلو دیکھ کر آتے ہیں، دیکھا کہ معاملات اس طریقے سے ہیں، تو کہا اس نوجوان کو حضور کا چہرہ بتایا جائے یا نہیں بتایا جائے؟ بعض صحابہ نے کہا ایک کام کرتے، مولا کائنات کو طلب کرتے ہیں، مولا کائنات سے پوچھتے، حضرت علی سے پوچھتے ہیں کیا کیا جائے، اس نوجوان کو حضور کا چہرہ بتایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کے چہرے پر اس نوجوان کی نظر پڑے یا پھر نہ پڑے؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ یہ اتنی دور سے چل کر آیا ہے اور اتنی بڑی سعادت کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہو جائے، حضور کے صحابی میں سے ہو جائے۔ صحابی کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ تمام صحابہ میرے عادل، تمام صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اگر کبھی مٹھی بھر بھی جو خیرات کرے تو اہل زمانہ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، لیکن میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ وقت کا نمازی تو ہو سکتا ہے، وقت کا غازی تو ہو سکتا ہے، وقت کا قطب بھی ہو سکتا ہے، وقت کا غوث بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ
پہنچ سکتا. اتنی بڑی سعادت صرف دیکھنے کی وجہ سے. حضور کو جو دیکھ لے, حضور سے جو ملاقات کر لے, اس کے لیے اتنا بڑا اعزاز, اس کے لیے اتنا بڑا انعام کہ کائنات کی کامیابی یا اس کے لیے مبارکبادیاں پیش کرے, دنیا و آخرت کی کامیابی اس کے پیر میں آ جائے صرف حضور کو دیکھنے کی وجہ سے. توجہ چاہتا ہوں کہ صرف وہ حضور کو دیکھ لے. اب یہاں پر علماء کے دو گروپ بھی ہو گئے کہ وہ آنے والا نوجوان, آنے والا جوان صحابی ہے یا نہیں. یہاں پر علماء کے اختلاف ہو گئے, ادھر نہیں جاتا. لیکن اختلاف تو ضرور اس بات پر ہے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں. لیکن تمام علماء اہل سنت و متقدمین و متاخرین اس بات پر متفق ہے کہ وہ آنے والے جوان کے رتبے کو وقت کا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا. اب توجہ چاہتا ہوں, جو میں پیش کرنا چاہ رہا تھا, ایک نوجوان حضور کے وصال کے بعد, حضور کی ظاہری زندگی میں نہیں, حضور کے وصال کے بعد ایک نظر, ایک جھلک وہ حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے, رخ والضحیٰ کو دیکھ لیتا ہے, آمنہ کے لال کو دیکھ لیتا ہے, عبداللہ کے لخت جگر کو دیکھ لیتا ہے, تو اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وقت کا غوث بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. صرف دیکھنے کی وجہ سے, صرف نظر ڈالنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے. ایک مرتبہ اب صدیق کی صداقت پر قربان, صدیق کی شان پر قربان. صبح ہوئی تو صدیق نے حضور کے چہرے کو دیکھا, رات ہوئی تو حضور کے چہرے کو دیکھا, غار میں حضور کے چہرے کو دیکھا, لیل و نہار میں حضور کے چہرے کو دیکھا. صبح ہے تو حضور کے ساتھ, رات ہے تو حضور کے ساتھ, دن کا سورج نکل رہا ہے تو حضور کے ساتھ, دوپہر کا وقت ہے تو حضور کے ساتھ, نماز ہے تو حضور کے ساتھ, حج ہے تو حضور کے ساتھ, غزوہ ہے تو حضور کے ساتھ, حضر ہے تو حضور کے ساتھ, سفر ہے تو حضور کے ساتھ. صدیق اکبر نے حضور کے چہرے کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کروڑا مرتبہ دیکھا. تو اس کے لیے کتنی فضیلتیں, اس کے لیے کتنی برکتیں. جو ایک مرتبہ دیکھ لے اس کے لیے اس کے مرتبے کو وقت کا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا. اور جو یار غار ہو, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, جس کے لیے کہا گیا ہو, کتنا سنہرا باب ہے نا وہ. جب ہجرت کی رات تھی اور نبی آخر زمان روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ چل رہے تھے, اور جب چل رہے تھے چند سفر میں باتیں ہوئی. اب غار ثور کا انتخاب ہوا. اس کی حکمتیں کیا ہیں, اس کی برکتیں کیا ہیں, ہمارے علماء و فقہاء اس کو بیان کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر اور حضور چلے اور غار ثور کا انتخاب ہوا, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو راستے میں چند راز و نیاز کی باتیں ہوئی. اور یہاں پر بھی بعض لوگ یہی کہتے ہیں سیرت نگار کہ حضور چھپنے کے لیے غار میں گئے تھے, حضور چھپنے کے لیے غار میں گئے تھے. حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اگر چھپنے کے لیے گئے تھے تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں گھر کے باہر نکلے تھے, وہاں پر کتنے دشمن تلوار تانے کھڑے تھے. حضور نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور لوگوں سے روپوش ہو گئے. اب سوچئے, لوگوں کے مجمع میں ہونے کے باوجود لوگ کھڑے ہیں اور رات بھر سے کھڑے ہیں کہ حضور نکلے تو ہمارے معاملات کچھ آگے بڑھے, تو تب بھی دیکھ نہ سکے تو حضور چھپنے کے لیے کیوں غار میں گئے. یہ یہاں پر بہت بڑی غلط فہمی. ہمارے علماء و فقہاء آگے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ جب صدیق اکبر چلے اور حضور نے فرمایا کہ اس غار میں ہم کو قیام کرنا ہے, اس غار میں ہم کو ٹھہرنا ہے, اس غار میں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے یا پھر جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک کہ ہم اس غار میں قیام کریں گے. تو صدیق اکبر نے دیکھا کہ غار ثور اتنی بلند ہے, کئی مربع میٹر ہے اور بالکل کھڑی ہے کہ آدمی آج کے دور میں بھی اس کو اگر بغیر سہارے کے چڑھنا چاہے تب بھی نہیں چڑھ سکتا, اور کانٹوں سے بھری ہوئی ہے. اس کے جو غار کے راستے بالکل کانٹوں سے بھرا ہوا ہے. تو صدیق اکبر نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اس غلام کے کاندھے پر سوار ہو جائیں، اس غلام کے کاندھے پر سوار ہو جائے، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر کے محبتانہ جذبے کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار بھی ہو گئے، اور سوار ہوئے تو صدیق اکبر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے اور غار تک کے پہنچے اور وہاں پر رک گئے۔ تھوڑے دن کے بعد تاریخ کے اوراق گزرے، جب مکہ فتح ہوا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے خانہ کعبہ کے پاس، تو دیکھا کہ بت رکھے ہوئے ہیں، تو کہا کہ ان بتوں کو گرایا جائے، چھڑی سے گرایا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ سے ان بتوں کو گراؤں، ان بتوں کو، خدا کے گھر کو ان بتوں سے میں اپنے ہاتھ سے پاک کروں۔ چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، تو کہا کہ وہ تو ہائٹ پر، اونچائی پر ہے، اب کون اپنا کاندھا پیش کرے گا؟ جب ہجرت کی رات تھی تو صدیق اکبر نے اپنا کاندھا پیش کیا تھا اور حضور کو سوار کیا تھا، اب یہاں پر کون اپنے کاندھے کو پیش کرتا ہے؟ تو مولا کائنات جلدی سے آگے بڑھے، یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے، جس نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا، وہ غلام آپ کا حاضر ہے، آپ کا بھائی اخی فی الدنیا والآخرہ جس کا لقب ہے، وہ آپ کے خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مولا کائنات کے کاندھے پر سوار ہوئے اور مولا کائنات اٹھ کر کھڑے ہوئے، ابھی چند بت گرے تھے، چند بت کو حضور نے اپنی چھڑی سے گرایا تھا۔ مولا کائنات کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری پنڈلیاں ٹوٹ جائے گی اور میں گر جاؤں گا اور حضور کو معاذ اللہ تکلیف ہو جائے گی۔ حضور نے کہا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ کرم فرمائے، کرم فرمائے، میرے جسم پر ایسا لگ رہا ہے کئی پہاڑ رکھ دیے گئے، کئی وزن میرے جسم پر ہے۔ حضور نے مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ کو نیچے اتار دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیچے تشریف لائے، صحابہ کرام کی نظروں کے سامنے تمام منظر تھے کہ ہجرت کی رات صدیق اکبر نے اپنے کاندھے پر حضور کو زمین پر نہیں بلکہ پہاڑ پر، اور وہ بھی بالکل کھڑا پہاڑ اور بالکل سخت، وہاں پر کانٹے بھی ہے، زمین بھی ہموار نہیں ہے، اور صدیق اکبر نے حضور کو غار تک بھی لے کر گئے، اور پھر حضور کی جب حاجت پوری ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر نے زمین پر اتارا۔ اور مولا کائنات کی شان بڑی افضل والا ہے، لیکن جو میں فرق بتانا چاہ رہا ہوں، اور صدیق اکبر نے جو تاریخی جملہ تاریخ کے حوالے کیا تھا اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا، صدیق ہجرت کی رات اس وقت کتنی کٹھن رات تھی، تم نے حضور کو اپنے کاندھے پر سوار کیا تھا، جس کی گواہی خود حضور بھی دیتے ہیں، اور مکہ کی زمین پر مولا کائنات نے، حضرت علی نے حضور کو سوار کیا، اور تھوڑے ہی دیر میں ان کی طاقت جواب دے گئی، صدیق بات کیا ہے کہ تم نے اتنے سخت مرحلے کو اتنی آسانی کے ساتھ، اتنی سہولت کے ساتھ، بغیر کسی تکلیف کو، کہ تم نے اس کو پورا کر دیا، اور مولا کائنات کی طاقت جواب دے رہی ہے۔ تو صدیق اکبر نے بھی بڑا پیارا جواب دیا تھا، وجہ یہ بیان کی تھی، کہا وجہ یہ ہے کہ جب میں نے اپنے کاندھے پر دونوں عالم کے تاجدار کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے سوار کیا اور چلنا شروع کیا، میں اوپر چڑھنا چاہ رہا تھا، میرا جسم جواب ہی دینے والا تھا، میں خدا کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا، مولا میری مدد فرما، مجھے لگتا اب بھی میرا جسم ٹوٹ جائے گا، اب میری طاقت پوری جواب دیتی اور میرا بھروسہ اپنی ذات پر سے ختم ہو جاتا، تو میں حضور کے قدموں کو چوم لیا کرتا تھا، مجھ کو پوری طاقت مل جایا کرتی تھی۔ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ جب ایسا لگتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے کاندھے پر سوار تھے، اس لیے حضور کے نالین مبارک کے جو حصے تھے، قدم مبارک تھے، نقش پاک کی جو شکلوں میں آج ہم دیکھتے ہیں، وہ صدیق اکبر کے سینے تک کے آئے تھے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب میری طاقت جواب دے دیتی، میں حضور کے تلووں کو چوم لیا کرتا تھا، میری طاقت واپس آ جایا کرتی تھی۔ یعنی کتنی برکتیں ہیں۔ پھر جب
ہمارے صوفیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب غار میں صدیق اکبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو غار اتنا مختصر ہے جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ بھی گواہی دیں گے، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مبارک ساعت کے صدقے میں ہم تمام کو غار ثور کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب صدیق اکبر ہے غار میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی لیٹ سکتا ہے، ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، اور تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ایک آدمی لیٹا ہو اور دوسرا کوئی بیٹھا ہو اور لیٹنے والے کا جو سر ہو بیٹھنے والے کے زانوں پر ہو، قدم پر ہو، پنڈلی سے اوپر کے حصے پر ہو، تو اس کا دل، توجہ چاہوں گا، اس کا دل اور لیٹنے والے کے دل کے سامنے کچھ بھی پردہ نہیں رہتا، بالکل سامنے آمنے ہو جایا کرتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام میں افراتفری کا ماحول مچا، تو صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں زیادہ آنسو نہیں بہائے، بلکہ تھوڑے ہی آنسو بہائے تھے، اور وہ بھی تنہائی میں بہائے تھے۔ ورنہ تو حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ ان کی تلوار نیام سے باہر، اور اس کے بعد حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ذر غفاری، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ، تمام صحابہ کا غیر حال تھا۔ مولا کائنات بے ہوشی کی طرف جا رہے تھے حضور کے جانے کے غم کی وجہ سے۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے زیادہ آنسو اور غم کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب غار میں حضور گئے تھے تو حضور چھپنے کے لیے نہیں بلکہ صدیق کو تیار کرنے کے لیے وہاں پر گئے تھے، اور حضور غار میں ایک دن نہیں بلکہ 3 دن تھے، اور صدیق تھے اور حضور تھے، اور سامنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ تو تنا حضور ہو اور صدیق ہو تو حضور نے کتنا پلائے اور کیسا پلائے کہ آج تک کہ صدیق کا نام باقی ہے۔ کسی خطیب کا خطبہ جمعہ میں اس وقت تک کہ مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صدیق اکبر پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور نہ کر لے حضور کے بعد۔ اور اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا کی تفسیر میں لکھا ہے، نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اعلیٰ حضرت کی تصدیق ہے اس پر، کہ جو صدیق اکبر کی صداقت کا انکار کرے وہ کافر ہے، وہ کافر کے درجے میں اہل سنت و جماعت کے نزدیک۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیار کرنے کے لیے گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو تیار کرنے کے لیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ جب میں ظاہری طور پر سے روپوش ہو جاؤں اور عمر تمام صحابہ کے معاملات غیر ہو اور اسلام کی نیا ہچکولے کھانے لگے اور صدیق اکبر کھڑے نہ ہو، تو میں اور آپ گمان نہیں کر سکتے کہ اسلام کے حلیے کو لوگوں نے کس طریقے سے خراب کرنے کے لیے لوگوں نے جد و جہد کی تھی۔ وہ دور اتنا سخت تھا کہ مسیلمہ کذاب کی جب نبوت کا معاملہ آیا، جھوٹی نبوت کا معاملہ آیا، تو بڑے بڑے مسیلمہ کذاب کے مسلمان جو کہ سچے پکے مسلمان تھے، وہ دور ایسا تھا لوگوں نے کہا کہ یہ مسیلمہ کذاب یقیناً جھوٹا ہے، لیکن ہے ہماری برادری کا، ہے ہمارے قبیلے کا، ہم اسی کو صادق و امین مانیں گے۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا تھا، حضرت اسامہ بن زید کو روانہ کیا تھا، وہ تاریخ کے سنہرے باب میں آج بھی مرقوم ہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے صدیق اکبر کی جو بڑی بڑی قربانیاں تھی ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ابھی تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح نہیں فرمایا ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، صدیق کا ساتھ ہے، چونکہ پہلے دوستوں کی شکل میں رہا کرتے تھے، ابھی تک کہ اسلام کے معاملات ظاہر نہیں ہوئے تھے، تو صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستوں کی شکل میں رہا کرتے تھے۔ تو جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا وقت آیا تو سارے معاملات کی ذمہ داری، مہر کی ذمہ داری، جہیز اور تمام شادی بیاہ کے تمام معاملات کو
जनाब अबू तालिब ने अपने ज़िम्मे लिया और उसको पूरा करने लगे। तो हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि निकाह के दिन मैं अपने रकम से जोड़ा खरीद कर अपने जिस्म पर पहनूं। हुजूर की ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी रकम से खरीद कर एक जोड़ा अपने जिस्म पर निकाह वाले दिन पहनूं। अब चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को बोलना गवारा नहीं किया, किसी को बोलना हुजूर ने पसंद नहीं फरमाया, उतने में सिद्दीक़ अकबर आ गए। अभी तक के हुजूर ने उनको अब्दुल्ला के नाम से मुखातब करते थे। उन्होंने कहा कि भाई मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बात है कि आज आपकी शादी है, मुबारक दिन है, खतीजा से आपका निकाह होने वाला है और आपके चेहरे पर एक किस्म की अफसरदगी है, चेहरा एक किस्म का अजीब रुझान बताता है, अजीब अंदाज बताता है। तो हुजूर ने कहा कि अब्दुल्ला, बात ये है कि मैं चाह रहा था कि अपनी रकम से, अपनी ज़ाती रकम से मैं एक जोड़ा खरीदूं और उसको ज़ेब तन करूं और निकाह की महफिल में जाऊं। तो कहा इतनी सी बात। सिद्दीक़ अकबर जल्दी से बाज़ार में गए, अभी हुजूर को बताया नहीं कि मैं आपके लिए ड्रेस लेने के लिए जा रहा हूँ, जुब्बा लेने के लिए जा रहा हूँ, नहीं बताया। दौड़े दौड़े गए और लेकर आ गए। अब इधर से सिद्दीक़ अकबर आए और उधर से सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा का खादिम दौड़ता हुआ आया। इधर से सिद्दीक़ आ रहे हैं और सामने की जानिब से सैयदा खतीजतुल कुबरा का गुलाम भागता भागता आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवाबार हैं। तो जब हुजूर ने दोनों को देखा तो कहा कि जब सैयदा खतीजा के खादिम को हुजूर ने देखा तो फरमाया क्या बात है। कहा कि मलका ने, चूँकि रईसुत तुज्जार हज़रत खतीजा का लक़ब था निकाह से पहले और निकाह के बाद भी उन्हीं का लक़ब रहा, लोग रईसा के नाम से आपको याद किया करते थे, कि उन्होंने आपके लिए एक जोड़ा भेजा है। सैयदा खतीजा ने हुजूर के लिए जोड़ा भेजा है, कपड़ा भेजा है, ड्रेस भेजा है। और उधर से सिद्दीक़ अकबर ने भी हुजूर के लिए कपड़ा लाया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दोनों कपड़े, एक कपड़ा सैयदा खतीजा का आया हुआ है और एक कपड़ा यारे गार जानशीन रसूल सिद्दीक़ अकबर खुद अपनी जेब से खुद लाए खरीद कर हुजूर के लिए। अब हुजूर ने सोचा कि किसका इंतखाब करूं, मैं किसको तर्क करूं। चूँकि गुलाम ने ये भी कहा था कि हज़रत खतीजा ने कहा है हुजूर पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी पूछ कर आना। अब हुजूर ने खादिम के चेहरे को देखा और सिद्दीक़ अकबर के चेहरे को देखा। अब सिद्दीक़ अकबर भी सोच रहे थे हुजूर किसका इंतखाब करते हैं, कि जिससे निकाह होने वाले उन्होंने हुजूर के लिए कुछ तोहफा भेजे, कुछ हदिया भेजे और सिद्दीक़ अकबर भी लेकर आए हुए हैं। तो हुजूर ने जब खादिम को देखा तो खादिम के जोड़े को लिया और एक तरफ रख दिया और कहा कि कह देना खतीजा से कि मोहम्मद अरबी ने जोड़ा पसंद किया, लेकिन जो निकाह की महफिल में कपड़ा पहना जाएगा, मेराज के दूल्हा का पहला निकाह है, मक्का की गली में हुजूर दूल्हा बनकर तशरीफ लेकर जाने वाले हैं, उस वक्त हुजूर के जिस्म पर किसका कपड़ा होगा? कहा वो सिद्दीक़ अकबर का कपड़ा होगा। का सिद्दीक़ ने कपड़ा लाया है, उसके कपड़े को पहनेंगे। और आज के दौर में दीन को मशकूक करने के लिए सोशल मीडिया और तमाम दीगर वसाइल का जो जरिया लिया जा रहा, दीन को मुकम्मल मशकूक करने के लिए जब सिद्दीक़ अकबर की बात आती है तो कहा कि ये तो तफजीलियों की रिवायत है। और जब फ़ज़ाइल मौलाए कायनात आते हैं, फ़ज़ाइल अहले बैत आते हैं, तो कहा इसको रवाफिज़ की तरफ मंसूब कर देते हैं, यानी कि दोनों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अगर हमको कोई फ़ज़ाइल सहाबा पढ़ने पर से तफजीली कहे तो कहे, हम फ़ज़ाइल सहाबा पढ़ते तब भी दिल को बड़ा कर लेते हैं और फ़ज़ाइल अहले बैत पढ़ते तब भी अपने दिल को बड़ा कर लेते हैं। कशफुल माजूब में दाता गंज बख्श हिजोरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कितनी किताबों को आप मशकूक करोगे, कितनी किताबों को आप मशकूक करोगे। अली के लाल कहते हैं दाता गंज बख्श हिजोरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर जैसा कोई पीर नहीं और अबू बकर जैसा कोई मुरीद नहीं। कितनी बड़ी बात कह दी। और उसके बाद सिद्दीक़ अकबर ने जो कारनामे दिए,
انجام پذیر ہوئے وہ تاریخ کے سنہرے زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج ہم نے صدیق اکبر کی قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ابھی صدیق اکبر کا پہلا ہی دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اسی موقع پر آپ نے 2000 درہم کی نظر حضور کی بارگاہ میں پیش کی، کہا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی اشاعت میں آپ کو یہ درہم و دینار بڑے کام آئیں گے، اسے قبول کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر بار کو پیش کیا، جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں حضرت صدیق اکبر اللہ عنہ جس میں شریک نہ ہو۔ اتنے بڑے کارنامے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ آپ کا جو تاریخی خطبہ جب آپ نے تمام صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے جو آیہ مبارکہ پڑھی وما محمد الا رسول، جو آپ نے تلاوت کی ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جب صدیق اکبر نے خطبہ پڑھا تو ہمیں ایسا لگا، ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ آج ہی اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ ہم اس آیت کو بھول چکے تھے، وہ آیت ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ صدیق اکبر نے پھر جو خطبہ پیش کیا تو لوگوں کی حالت غیر تھی اپنی حالت پر آئی، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے بیعت کی، اور دیگر صحابہ نے صدیق اکبر کے معاملات کو اپنی زندگی کے اہم حصے قرار دیے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے تمام کے بدلے دنیا میں چکا چکے ہیں، تمام کے احسان میں نے پورا کر دیے، الا واحدہ فہو صدیق۔ لیکن ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، کل قیامت کے دن رب اس کے احسان کے بدلے کو پورا کرے گا، اور وہ صدیق اکبر کی ذات ہوگی۔ اور جب غار میں تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر روزانہ تازہ کھانا بنا کر غار ثور میں پیش کرتی، تو ایک دن آنے میں تاخیر ہوئی۔ صدیق اکبر نے پوچھا کہ بیٹی تیرے چہرے پر کپڑا کیوں پڑا ہوا ہے، تیرا چہرہ کپڑے سے کیوں ڈھکا ہوا ہے؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر نے کہا کہ بابا جان، دراصل بات یہ کہ آج ابو جہل آیا ہوا تھا گھر پر، وہ آپ کے تعلق سے پوچھ رہا تھا کہاں ہے تیرا باپ اور کہاں ہے محمد عربی، تم لوگوں نے ان کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ جب میں نے بات کا جواب نہیں دیا تو اس نے میرے نازک گال پر اس نے تماچے رسید کیے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے جب تماچا رسید کیا تو میں اپنے ہی گھر میں سر کے بل گر گئی، گرنے کی وجہ سے چہرے پر چند زخم آ گئے، میں نے ان زخموں کو کپڑے سے چھپا دیا، کپڑے سے میں نے اس کو ڈھانپ لیا۔ جب حضرت اسماء بنت ابی بکر اپنے الفاظ کو ادا کر رہی تھی تو صدیق اکبر بھی رو رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارکہ سے بھی اشک جاری تھے۔ حضور نے حضرت اسماء بنت ابی بکر کو دیکھا، صدیق اکبر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے دست مبارکہ کو دعا کے لیے اٹھا دیے اور کہے اللہ صدیق کی وفا کو تو دیکھ رہا ہے نا، اے اللہ تو صدیق سے بھی راضی ہو جا اور اس کے خاندان والوں سے بھی راضی ہو جا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ تمغہ کس کے لیے ہے؟ یہ تمغہ اسی جانشین رسول اور جس نے بار بار حضور کے رخ والضحیٰ کو دیکھا، رخ والضحیٰ کو ایک مرتبہ دیکھنے کی بنیاد پر اور دنیا سے مومن جانے کی بنیاد پر ایک عام مسلمان صحابی ہو جاتا ہے۔ جب صحابی ہو جاتا ہے تو اس کے رتبے کو وقت کا غوث بھی نہیں پہنچ سکتا، وقت کا قطب بھی نہیں پہنچ سکتا، وقت کا نمازی اور حاجی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے رخ والضحیٰ کو زندگی بھر دیکھا اس کے درجے کتنے بلند ہوئے ہوگے۔ اسی کو تو تاجدار اہل سنہ اعلی حضرت
امام عشق محبت مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ کہتے ہیں نا، نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بلبل زار ہے، نہ دل بشر ہی فغار ہے کہ ملک بھی اس کا شکار ہے، نہ جہاں کے ہزدہ ہزار ہے جس دیکھو اس کا ہزار ہے، نہ ہی سر کے سجدہ کے نہ ہو، نہ زباں کے زمزم خواہ نہ ہو، نہ وہ دل کے اس پہ تیا نہ ہو، وہ کسی نہ جس کو قرار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یاسمن بنفس سنبل و نشترن، گل سروے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبا چہک یہ مہک جھلک، یہ سبھی اسی کے دم کی بہار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لو گل تر و باغ کا، گل تر ہے محمد مصطفیٰ، چمن پاک ان کا دیار ہے۔ اور بڑے مزے میں فرماتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کیسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ وار آر سے پار ہے۔ کیا کہا ہے نا اعلیٰ حضرت نے، یہ سمن یہ سوسن و یاسمن بنفس سنبل و نشترن، گل سروے لالا بھرا چمن وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرمائے، ان کی خیرات نصیب فرمائے، صدق و وفا کا ہم تمام کو پیکر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کی راہ ہمیں کھو گیا اسی گمشدہ کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، تیرا نور ہو میرے سینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، ملے لطف مجھ کو بھی جینے میں، میری حاضری ہو مدینے میں، سب کی حاضری ہو مدینے میں، میری اس دعا کا سلام لو۔ اے حبیب احمد مجتبی دل مبتلا، کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی مر رہا ہے بہشت پر، کوئی چاہتا ہے نجات کو، کوئی چاہتا ہے نجات کو، میں تمہیں کو چاہوں خدا کرے، میں تمہیں کو چاہوں خدا کرے، میری اس وفا کا سلام لو۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میرے آقا پیارے آقا، وہ حسین جس نے بہا کے خون
چمن وفا کو ہرا کیا، وہ حسین جس نے بہا کے خون چمن وفا کو ہرا کیا، چمن وفا کو ہرا کیا، اس جان سار کا واسطہ، اس جان سار کا واسطہ، تم ہر ایک گدا کا سلام لو، اے حبیب احمد مجتبی، دل مبتلا کا سلام لو، جو وفا کے راہ میں کھو گیا، اسی گم شدہ کا سلام لو۔ الحمدللہ امسال کی آج کی دوسری محفل کا اختتام، اور کل انشاءاللہ اس سال کی تیسری محفل منعقد ہوگی، جس میں حضرت علامہ مولانا حافظ مقصود اشرف صاحب قبلہ کا بیان ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل جمعہ کا جو ہمارا مرکزی اجتماع ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ حضرت حافظ و قاری مقصود عالم اشرفی صاحب قبلہ کا بیان ہوگا، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیرا اسلامک چینل پر سبسکرائبر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس اعلان کو نوٹ کر لے، اور کل بھی وہ آن لائن اس اجتماع کو سماعت کر سکتے ہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار. مالک مولم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کو دور فرما، نبی علیہ السلام کی آمد کے صدقے کو امت میں عام فرما، امت محمدیہ کو اتحاد اتفاق کی نعمت لا زوال نصیب فرما، قوت حافظہ کو مضبوط فرما، ہم تمام کی زبانوں میں اثر پیدا فرما، گفتگو میں مٹھاس کا نور نصیب فرما، آنکھوں میں حیا کا نور نصیب فرما، بازو میں حوصلے کی کائنات نصیب فرما، ہر آنے والی مصیبتوں کو آنے سے پہلے امام علی مقام کے صدقے میں دور فرما، بیماروں کو شفاء تامہ و عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہے قرضوں کے بوجھ سے دبے ہوئے مالک مولا امام علی مقام کے صدقے میں مالک مولا سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے میں مالک مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو پریشان حال تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہم تمام پر اپنا خصوصی کرم فرما، خصوصی انعام و اکرام کی برسات فرما. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم بارک علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آله وأصحابه دائما أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.